بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں ان کینڈیڈیٹس کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں جو پچھلے 3-4 سال سے انتظار میں تھے کہ لیکچرار کی سیٹیں جو ہیں وہ نہیں آ رہی پبلک سروس کمیشن کے تھرو، اور وہ اسی انتظار میں تھے کہ کب آئیں گی، تو لہٰذا اس کی اپروول ہو چکی ہے اور انشاءاللہ جلد ہی اناؤنسمنٹ اخبارات کے ذریعے ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اب وہ بالکل ریڈی ہو جائیں، تیاری کریں اور اس کے لیے کمر کس لیں۔ مختلف سبجیکٹ کے لیکچرشپ کے لیے جو اناؤنسمنٹ ہوگی تو میں اسپیشلی مخاطب ہوں ان کینڈیڈیٹس کے لیے جو اسلامیات کے لیکچرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور اس کی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہر اس کینڈیڈیٹ کے لیے ہے کہ جو اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ پبلک سروس کمیشن کے تھرو لیکچرار کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو تیاری کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ اس لیے کہ سال ہر سال سے انتظار تو یہ کیا جاتا ہے کہ سیٹیں کب آئیں گی، اناؤنسمنٹ کب ہوگی، بھرتیاں کب ہوں گی، مگر جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تیاری کریں، محنت کریں، تو وہ بچوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جب اخبار پہ اشتہار آ جائے گا تو چند دن جو باقی ہوں گے اس میں تیاری کر لیں گے۔ تو یہ تصور، یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے۔ اگر یہ تصور رکھیں گے تو پھر پیپر میں جانے کا آپ کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں، 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے آپ جس سبجیکٹ کے لیے جا رہے ہیں آپ کو اس سبجیکٹ پر مکمل عبور ہونا چاہیے۔ آپ اس کا ایف اے سے لے کر بی اے اور ایم اے کا جو سلیبس آپ نے پڑھا ہے، خاص طور پہ اگر آپ اسلامیات کے لیے جاتے ہیں یا باقی جو بھی سبجیکٹ ہو، تو اس پر آپ کو مکمل گرفت ہونی چاہیے۔ اس کی بکس کیا ہیں، اس میں پڑھا کیا ہے، سلیبس کیا ہے۔ بہت سارے آپ جب جاتے ہیں آپ کو انٹرویو کے اندر وہ آپ کا سلیبس پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایم اے میں پڑھا کیا ہے، بکس کا نام دے دیں، بچوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج کل جو پیپر ہوتے ہیں وہ ایم سی کیوز ٹائپ ہوتے ہیں اور اس کے اندر 80% یعنی 80 کویسچن جو ہیں آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور 20 جو مارکس کا نمبر ہوتے ہیں ایم سی کیوز وہ جنرل نالج اور مختلف چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ 80 نمبرز کے کویسچن اچھے طریقے سے یا اپنے سبجیکٹ سے، جو کہ آپ کا سبجیکٹ ہے، آپ کو پرابلم بھی نہیں ہوگی، اس کو اچھے طریقے سے اگر تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے بنیادی چیز ہے کہ جیسے اے ٹو زی آپ کو اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہر چیز کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ چند چیزیں رٹ لیں اور کہیں سے فوٹو کاپی لے لی اور کہیں سے چیزیں دیکھ لی تو وہ بس میری تیاری ہوگی۔ نالج ایک سمندر کی طرح آپ کے پاس ہونا چاہیے، پھر آپ اس کے لیے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، جب آپ لیکچرشپ کے لیے کسی بھی کمپٹیشن کے ایگزام کے لیے جاتے ہیں، آپ وہاں پہ جا کر دیکھتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہزار لوگ آئے ہوئے ہیں، سیٹیں تو اتنی کم ہیں، تو بہت سارے لوگ وہاں پہ وہ اپنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ڈاواڈول ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ نہیں، آپ نے پختہ عزم، ڈٹرمنیشن جو ہوتی ہے یہ ہر کامیابی کی چابی ہوتی ہے، کی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے پہلے سے یہ ذہن بنا لیا، اتنے لوگ ہیں بھائی، ہزار ہیں، لاکھ ہیں، جتنے بھی ہیں، ایک ذہن میں رکھیں کہ وہ بھی لوگ ہیں، وہ آپ کی طرح اسٹوڈنٹ ہیں، کینڈیڈیٹ ہیں، وہ آپ کے پیپر کے لیے جیسے آپ جا رہے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، انہوں نے بھی پیپر دینا ہے۔ تو اگر وہ ایک سیٹ کے حقدار ٹھہر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں ٹھہر سکتے؟ تو آپ ایک پختہ عزم لے کر جائیں اور یہ عزم لے کر جائیں کہ میں نے اس میں سے ایک سیٹ نکالنی ہے ہر صورت میں۔ جب آپ کسی میدان جنگ میں جاتے ہیں تو پہلے ہی اگر لشکر کو دیکھ کر آپ متزلزل ہو جائیں گے تو پھر آپ کو فتح کیسے ملے گی؟ تو لہٰذا غیر متزلزل ارادہ، پختہ ارادہ لے کر جائیں اور آپ یہ ذہن میں بٹھا کر جائیں کہ میں نے اس دفعہ انشاءاللہ اس سیٹ کو حاصل کرنا ہے۔
اور اس سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کسی منزل کو، کسی گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ کیا چاہیے، سخت محنت کی جائے. یعنی یہ نہیں ہے کہ معمولی سی بس فوٹو کاپی پکڑ لی اور بس. جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں سب کو چھوڑیں. اور اب جو اسٹوڈنٹس، جو کینڈیڈیٹس اس میں لیکچرشپ کے لیے جانا چاہتے ہیں، وہ اب آپ سمجھ لیں کہ حالت اضطراری میں ہیں، حالت جنگ میں ہیں. وہ ہر چیز، ایکٹیویٹیز کو، یہ ساری یہ میڈیا اور فیس بک، یہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں. اور آپ تیاری، اگر آپ نے نیٹ بھی یوز کرنا ہے تو اس میں بھی وہی چیزیں یوز کریں جس سے آپ کو آپ کی تیاری ہو، بہتر ہو. تو اس لیے اس کو ایک چیلنج سمجھ کر، یعنی یہ سمجھ لیں کہ آپ کو ایک چیلنج ہے. اور انسان ہیں وہ اسی مخلوق میں رہتے ہیں، آپ کے دوست ہوتے ہیں کہ جو ان چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور عبور کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ تیاری سے پہلے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تیاری کریں، بہترین طریقے سے تیاری کریں. روزانہ 10-15 گھنٹے، جتنا 10 گھنٹے 12 گھنٹے جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں. بس باقی ایکٹیویٹیز چھوڑ دیں آپ. اور آپ ذہن میں بنا لیں کہ میں نے اس دفعہ لیکچرشپ کی سیٹ کے لیے جانا ہے تو میں نے یہ اچیو کر کے رہنا ہے. تو یہ عزم جب لے کر جائیں گے، پڑھیں گے، تو پھر انشاءاللہ کوئی رکاوٹ آپ کے سامنے نہیں آئے گی. اب رہ جاتا ہے آگے معاملہ تیاری کا. تیاری کے لیے آپ کو میکسیمم پڑھنا ہے، مختلف بکس سے پڑھنا ہے. صرف ایک گائیڈ بک لے کر اس کو ایک دفعہ گو تھرو نہیں کرنا، اس سے ریلیٹڈ باقی بکس بھی پڑھنی ہیں. تو اب آپ ذرا غور سے ایک بات سن لیں. میرے پاس کچھ پیپرز ہیں جو سابقہ پیپر ہیں، تو میں یہ آپ کے سامنے اس حل کر کے پیش کروں گا. تو اب پہلے میرے یہ خیال تھا کہ میں ان کو رہنے دوں، کیونکہ بعض اوقات یہ ممکن ہے بعض اسٹوڈنٹ کے پاس ہوں یہ پیپر اور وہ کہیں جی ان کا تو وہ نیچے سلوشن دیا ہوا ہے. اور پھر بعض شاید ایسے لوگ بھی ہوں جنہوں نے یہ حل کر کے اپنے یوٹیوب وغیرہ پہ اپلوڈ کیے ہوں. لیکن میں نے جب اس کو غور دیکھا، پہلا پیج ہی جب میں نے دیکھا، تو میں اس بات پہ پھر مجبور ہوا کہ میں اس کو ایکسپلین کروں، کیونکہ بہت سارے کویسچن میں نے دیکھے ہیں جو اینڈ پر دیے ہوئے، ان کے آنسر دیے ہوئے ہیں وہ غلط دیے ہوئے. تو اب جس نے حل کر کے اپلوڈ کرنا ہے اس نے بس پیچھے سے جواب دیکھا، اپلوڈ کر دیا. تو میں نے جب دیکھا ہے کہ بہت سارے سوال جو ہیں ان کے جواب غلط دیے ہوئے ہیں اور اوپر پیچھے جو ٹک کیا ہوا ہے، بچے پڑھیں گے وہ اپنی طرف سے کہیں کہ میں نے بھائی صحیح لکھا ہے. تو ایک نمبر آپ کا بڑا قیمتی ہے، ایک نمبر بڑا قیمتی ہے. اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پیپر میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے. آپ کے 4 غلطیاں ہو گئیں تو آپ کے 5 نمبر کٹیں گے. تو اس لیے نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے، غلطی کی گنجائش نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ کو 100% آپ کو کریکٹ آنسر چاہیے. تو اس لیے میں نے یہ جو چند کویسچن آئے ہیں میرے پاس، یہ میں آپ کو سالو کروں گا. اور انشاءاللہ اس کے علاوہ میں مختلف بکس جس میں اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا گرامر کے حوالے سے مختلف جو ہے ہمارے قابل ادیان ہیں جو چیزیں مختلف، ان کی جو بکس کا تعارف، یعنی تعارف سے مراد ہے کس کی کتاب ہے، کتاب کا نام کیا ہے، یہ بھی 1-2 لیکچر اس پر دوں گا. تو یہ میں نے ابتدائی طور پہ چند چیزیں اس لیے آپ کو بتائی ہیں کہ اس کو آپ روایتی طور پر بس نہ لیں کہ جیسے بس ٹھیک ہے ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ وہ شاید یوٹیوب کی وجہ سے کہ وہ اپلوڈ کر لیتے ہیں. نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی تیاری ہو اور آپ اس کے اندر کامیاب ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اچھے طریقے سے تیاری کریں. تو اب دیکھیں یہ اس کو پھر یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو آپ آگے فارورڈ کریں، میکسیمم لوگوں تک پہنچائیں تاکہ جس کا بھی بھلا ہو جائے گا تو دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے گا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چند جو پیپرز ہیں اس کو حل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر مزید اس کے اندر جو مجھ سے ہو سکا جتنی چیزیں مٹیریل میں آپ کو دے سکا انشاءاللہ وہ آپ کو دوں گا. ہاں جی، تو یہ 2017 کا پیپر ہے جی، لیکچر اسلامیات کا میل فیمیل کے لیے جو 2017 میں آیا تھا ان میں سے. تو دیکھیں، مومن عورتیں کس کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں؟ سسر، خالو، بہنوئی، کوئی بھی نہیں. تو کچھ سوال ایسے ہوں گے، میں بس ان کو گو تھرو کرتا جاؤں گا، اس میں ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہوگی.
تو کچھ سوال اس کے اندر ایسے آئیں گے جس کے اندر میں ایکسپلین کروں گا، اس سے ریلیٹڈ جو دیگر کویشچن ہیں ان کو بھی آپ کو بتاؤں گا، یعنی صرف انہی سوالوں پر نہیں رہوں گا۔ تو عورت صرف اپنے خامند کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں کر سکتی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جلدی بس دیکھتے جائیں، واقعہ افق کس صورت میں بیان کیا گیا ہے؟ سورۃ النساء، سورۃ النور، سورۃ الحجرات اور سورۃ المومنون۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے واقعہ افق ہے کیا۔ واقعہ افق وہ ہے جس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا گیا تھا، ان پر تہمت لگائی گئی تھی، اور اس تہمت کا جواب اللہ رب العزت نے خود دیا اور آپ کی پاکیزگی کا اعلان کیا، اور یہ سارا واقعہ جو ہے وہ سورۃ النور کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب سورۃ النساء، حجرات اور مومنون میں نہیں ہے، بلکہ کہاں ہے؟ سورۃ النور کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اس کے بعد جی سوال نمبر 3، تفسیر بالمعصور کی اولین مستند اور جامع کون سی کتاب ہے؟ اچھا، پہلے یہ دیکھیں تفسیر بالمعصور کیا ہے۔ تفسیر بالمعصور کسے کہتے ہیں؟ ایسی تفسیر جو قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ کے ذریعے ہو، اس کو تفسیر بالمعصور کہتے ہیں۔ یعنی اس کے اندر مفسر جو ہے وہ اپنی رائے کو پیش نہیں کرتا، بلکہ جب بھی اس کی تفسیر کرتا ہے یا صحابہ کے قول کے ذریعے یا حدیث کے ذریعے یا قرآن کی کسی آیت کے ذریعے، تو اس کو تفسیر بالمعصور کہتے ہیں۔ تو تفسیر بالمعصور پر بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، اور یہ ساری تقریباً یہ جو نیچے آپ کی تفاسیر ہیں یہ تفسیر بالمعصور ہی ہیں۔ اب آپ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ چاروں کے نام یاد کر لیں، آپ کو پیپر میں آ سکتا ہے کوئی سے 2، 3 یا 4 کتابوں کے نام لکھیں یا اس طریقے سے، بہرحال یہ ذہن میں رکھ لیں۔ الدر المنصور جو ہے یہ بھی تفسیر بالمعصور ہے، تفسیر ابن کثیر بھی ہے۔ تو جو انہوں نے کہا کہ اولین مستند، اولین کتاب جو ہے وہ تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ تو یہ تفسیر ابن کثیر جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ تفسیر طبری کا خلاصہ ہے، یہ بھی اسی طرح کا، یہ تھوڑے اس کا خلاصہ ہے، یہ تھوڑی جلدوں پہ ہے، یہ زیادہ ڈیٹیل میں ہے۔ تو مستند پہلی اور جامع جو کتاب ہے وہ تفسیر ابن جریر طبری کی کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے جی قرآن مجید میں کس رشتے کو لباس کی مانند کہا گیا ہے؟ بالکل سمپل ہے، یہ ہے زوجین کو، یعنی والدین کو نہیں کہا گیا، نہ اولاد کو کہا گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن نے کہا کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، تو یہ زوجین کو کہا گیا ہے میاں بیوی کے درمیان۔ اس کے بعد ہے جی نمرود نے کس پیغمبر سے محاربہ کیا، مناظرہ کیا، مجادلہ کیا، مباحثہ کیا؟ یہ لفظ استعمال ہو سکتے ہیں، یہ بڑا معروف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اور ایک بات اس کے بعد اور ذہن میں رکھ لے کہ نمرود باقاعدہ کوئی نام نہیں ہے، یہ اس دور کے جو وزیر اعظم سائل ہیں یا ان کا جو ہیڈ ہوتا تھا، ہیڈ آف دی اسٹیٹ، تو اس کا یہ لقب ہوتا تھا نمرود۔ تو تاریخ کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو جہاں سے تاریخ باقاعدہ شروع ہوتی ہے، جو ریٹن شیپ میں ہمیں ملتی ہے، وہ اسی نمرود، یعنی کہ اس کو تہذیب بابل کی تہذیب کہتے ہیں، یعنی یہ پہلی تہذیب ہے جہاں سے باقاعدہ ریٹن شیپ میں ہمیں تاریخ بھی نظر آتی ہے۔ تو نمرود جو کہ یہ عراق کے علاقے میں اس میں تھا، تو وہاں کی تہذیب اب بھی آپ دیکھیں وہاں پہ کھنڈرات سے وہ نظر آئی ہیں، ان کا لکھا ہوا قانون آئین باقاعدہ طور پہ موجود تھا۔ تو ایک اور چیز اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس دور کے اندر جو کیپٹل پنشمنٹ دی جاتی تھی، یعنی جس طریقے سزائے موت مختلف ممالک کی ہوتی ہے، کسی کے پھانسی لگاتے ہیں، کسی کا سر تن سے جدا کرتے ہیں، تو نمرود یعنی اس دور کی جو کیپٹل پنشمنٹ تھی وہ تھی آگ میں جلانا۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب سزا کے طور پر سزا دینا چاہی تو ان کو آگ میں ڈال دیا، تو یہ چونکہ ان کی سرکاری سزا تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ نمرود کے بارے میں اور اس تہذیب کے بارے میں تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا، باہر اس کا جو جواب ہوگا وہ حضرت ابراہیم۔ اس کے بعد ہے جی قرآن حکیم نے کس فعل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا ہے؟ کس فعل کو؟ محاربہ، زنا، طلاق یا فتنہ و فساد؟ تو اس کا جواب صحیح درست جواب کیا ہے؟ فتنہ و فساد، ٹھیک ہے جی۔ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، والفتنۃ اشد من القتل، قرآن مجید کے اندر آیت ہے والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید گناہ ہے، اس لیے کہ فتنے سے پھر بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد ہے جی حد قذف اور حد زنا کس صورت میں بیان ہوئی ہے؟
ٹھیک ہے جی، حد قذف اور حد زنا کس صورت میں بیان ہوئی ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ حد قذف کسے کہتے ہیں؟ جھوٹی تہمت لگانا، الزام لگانا، پاک صاف عورتوں پر الزام لگانا، اس کو قذف کہتے ہیں۔ اور اگر وہ چار گواہ نہ لا سکے، یہ میں ساتھ تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں، چار گواہ پیش نہ کر سکے کہ میں اس نے جو الزام لگایا ہے، تو پھر اس پر حد قذف ہوگی اور اس کو کوڑے مارے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو حد زنا جو ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے، یہ 100 کوڑے ہیں۔ تو یہ دونوں سزائیں جو ہیں یہ سورۃ النور کے اندر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حد قذف اور حد زنا جو ہے وہ سورۃ النور میں ان کا ذکر آیا ہے۔ ام الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سمپل سی بات ہے، پڑھا ہے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو، سورۃ الیاسین، اخلاص اور سورۃ الملک کو نہیں بلکہ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب۔ اچھا، ام الکتاب کا مطلب کیا ہے؟ کتاب کی اصل، ماں۔ تو قرآن مجید کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی اصل کو کہتے ہیں جی، بنیاد جو ہوتی ہے، تو اس لیے ام الکتاب اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ یہ ترتیب جو اس حوالے سے ہے، پہلی صورت یہ ہے ترتیب نزولی، ترتیب توقیفی، ترتیب نزولی کے حوالے سے پہلی صورت سورۃ العلق ہے، اور ترتیب توقیفی کے حوالے سے پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید کے اندر امام الناس کس پیغمبر کو کہا گیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ٹھیک ہے جی، کہ ان کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے بعد ہم نے آپ کو دنیا کا امام بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو امام کا لقب، امام الناس کا لقب دیا گیا ہے۔ تو یہ پہلا لیکچر تعارفی لیکچر تھا، تھوڑا سا میں نے آپ کو اس پر سوال بھی بتا دیے۔ آپ اس چینل کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب بھی کریں، آگے شیئر بھی کریں اور جڑے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کی لیکچرشپ کی تیاری بہتر طریقے سے ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم دوسرا لیکچر شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔